السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ آج ہم بات کریں گے درود تنجینہ کی فضیلت کے بارے میں، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ، چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ درود تنجینہ کا واقعہ بہت سے علماء یا گھر کے کسی بڑے سے سنا ہو، لیکن آج اسے رپیٹ کریں گے تاکہ ایک ریمائنڈر ہو جائے اور ہمیں جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ یاد دہانی ہو جائے کہ درود تنجینہ جو ہے وہ ہماری کس طرح سے مشکلات کو حل کر سکتا ہے اور کون کون سی مشکلات کو ہم سے دور کر سکتا ہے۔ روایت کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اور دوران سفر جو ہے ان کا جہاز شدید طوفان کا شکار ہو گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا کہ اپنی جان کیسے بچائی جائے، اور انہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی اور اپنے بچنے کی، کیونکہ اس قدر تیز طوفان تھا کہ ان کا جہاز بس یہ ڈوبا کہ یہ ڈوبا۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک بزرگ آدمی بیٹھے تھے، اور جنہیں جو ہے وہ پتہ ہے مصیبت میں انسان کو رب یاد آتا ہے، تو انہیں یاد آیا کہ کسی نے انہیں بتایا تھا کہ درود تنجینہ جو ہے وہ اگر مشکل حالات میں پڑھا جائے تو جس بھی مشکل و پریشانی کے لیے پڑھا جائے تو اس سے آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ تو آپ نے اس جہاز میں بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کو جو ہے وہ مخاطب کیا کہ درود تنجینہ کا ورد کرو اور بار بار پڑھو، اور کیونکہ سب بہت زیادہ پریشان تھے طوفان کی وجہ سے، انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور سب نے بڑے جو ہے وہ تڑپ اور لگن کے ساتھ درود تنجینہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور تھوڑی دیر تھی کہ اللہ پاک کے حکم سے اور اللہ پاک کی رحمت سے طوفان جو ہے وہ تھم گیا، اور ان کا جو جہاز تھا وہ بحفاظت کنارے پر جو ہے وہ پہنچ گیا۔ اور تو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ درود تنجینہ کی کس قدر فضیلت ہے، کتنی برکت ہے اور اس میں کتنی طاقت ہے۔ اور ان لوگوں کا ایمان ہی تھا اپنے رب پر مضبوط، جس کی وجہ سے انہوں نے درود تنجینہ کا ورد کیا، اور انہیں یقین تھا کہ ان کا رب انہیں بچا لے گا۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ مشہور ہو گیا، اور اس کے بعد جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی تو درود تنجینہ سے جو ہے وہ اس کی مدد لی جاتی۔ درود تنجینہ کس کس چیز کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو یہ ہر طرح کی مشکل اور ہر طرح کی آفات کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ مشکل دنیاوی ہوتی ہیں، مطلب ہم رہ رہے ہیں، کسی کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے یا کچھ، کوئی انسان ہمارا قرض نہیں دے رہا ہوتا واپس، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آفات ہوتی ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں، تو اسے دنیاوی مشکلات کے لیے یا آفات، قدرتی آفات کے لیے بھی، ہر طرح سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے ہر مشکل میں اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ۔ برکت اور کامیابی کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، اپنے دل کے سکون کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ کوئی دنیاوی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی کے پاس صحت نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی آپ کا قرض واپس نہیں کر رہا، یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، غرض کے ہر طرح کی مشکل و پریشانی میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس کوئی پڑھنے والا ہو، اپنے رب سے مانگنے والا ہو۔ ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اپنے رب کا ذکر اپنے رب کے دھیان سے کیجیے۔ آپ جب بھی کوئی عمل کریں تو یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ میں جو مانگ رہا ہوں یا جو میں مانگ رہی ہوں وہ اللہ پاک مجھے لازمی دے دیں گے۔ یہ آپ کا توکل ہی ہوتا ہے جو اللہ پاک سے آپ کی ہر دعا کو منوا لیتا ہے۔ اور یہ عمل کرتے ہوئے بس آپ نیگیٹو نہ ہوں، نیگیٹو بالکل نہ سوچیں، آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو دھیان میں رکھنا ہے کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے، اور کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا، کوئی بھی مصیبت چھوٹی یا بڑی ہمارے لیے ہوتی ہے، ہمارے رب کے لیے نہیں ہوتی۔ تو میں یہ آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں گے، درود تنجینہ کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت خوبصورت مطلب ہے کہ ہم اس میں یہی اپنے رب سے پہلے تو اس کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے ہیں، پھر اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اس میں ہم اپنے رب سے اپنی مصیبت و پریشانی سے نکلنے کی بھی دعا کرتے ہیں، اور اینڈ پہ ہم اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے۔ جب آپ کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے نا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو، تو تب جو ہے نا اس چیز کو پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے، اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ترجمہ نہیں پتہ، تو پھر ہمیں وہ اس چیز کی گہرائی میں ہم نہیں جا سکیں گے۔ جب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، تو ہم گہرائی میں ڈوب کر اپنے رب سے مانگیں گے۔ بہت چھوٹا سا ہے درود تنجینہ، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈیلی آپ 41 دفعہ جو ہے وہ لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں بھی ماشاءاللہ سے 41 دفعہ دن میں کسی بھی ٹائم، مطلب 5 نمازوں کے ٹائم میں اس کو پڑھ لیتی ہوں، لیکن یہ اس کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، اور اگر آپ نے اپنی کسی بھی مصیبت اور پریشانی سے نجات پانی ہے نا، تو آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی،
اور درمیان میں آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، اور 40 دن تک آپ اس عمل کو جو ہے نا جاری رکھیں۔ اور اگر 40 دن سے پہلے ہی آپ کی مراد پوری ہو جائے رب کے فضل و کرم سے، تو پھر بھی آپ اس کو 40 دن تک لازمی جو ہے وہ پورا کریں پڑھیں۔ بہت چھوٹا سا ہے، بہت کم ٹائم لگتا ہے۔ صرف اگر آپ پورے دن کی نمازوں کا حساب لگا لیں نا، تو میں کہتی ہوں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ اور ہم ایسے مسلمان ہو چکے ہیں کہ موویز کے لیے یا باہر کی گیدرنگ کے لیے، پارٹیز کے لیے ہمارے پاس 4 4 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے جو ہے نا 1 گھنٹہ بھی نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ عمل کرتے ہوئے گوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب سے مانگیں، اور بہت تڑپ کے ساتھ اپنے رب سے جو ہے وہ مانگیں، عمل کریں، رو کر گڑ گڑا کر رب سے مانگیں۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک کی ذات جو ہر چیز پر قادر ہے وہ آپ کو وہ چیز عطا نہ کرے۔ تو اگر آپ درود تنجینہ کا یہ عمل کرتے ہوئے اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے اپنے رب سے مانگتے ہو نا، تو اللہ پاک ضرور آپ کو جو ہے ان مشکلات سے نکال دے گا۔ انسان کی نیت میں جتنا خلوص ہوتا ہے نا، یاد رکھیں اسے اتنی ہی جلدی اس مشکلات سے جو ہے وہ اس کا مداوع ہوتا ہے۔ آپ اپنی ذات میں جو ہے اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، اور جو ہے وہ تقویٰ پیدا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرہیزگار اور متقی انسان ہوتا ہے وہ بھی رب کے بہت بہت قریب ہوتا ہے، اس کی دعائیں بہت جلدی سنی جاتی ہیں، اس کی عبادت کو بہت جلدی جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ جس نے بھی 40 دن تک اس عمل کو کیا ہے تو اسے ماشاءاللہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور اپنے آنے والی جو زندگی ہے نا، آخرت کی زندگی، اس کے لیے بھی آپ کچھ سامان جو ہے وہ آگے لازمی بھیجیں، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بہت فائدہ مند ہے ہمارے آنے والی زندگی کے لیے کہ ہم نے آگے بھی کچھ مال جو ہے وہ بھیجا ہو، جو ہمارے آگے آخرت میں نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمارے کام آئے۔ تو درود تنجینہ کا اس عمل کو آپ لازمی کیجیے گا، اپنی چھوٹی سے چھوٹی مشکل اور بڑی سے بڑی جو ہے وہ پریشانی کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ اگر آپ کے کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہے نا، تو اس کے لیے بھی آپ اپنے رب سے رجوع کرو، درود تنجینہ پڑھو، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک جو ہے وہ چیز آپ کو عطا نہ کرے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی باتیں، آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ اگر ہیلپ فل رہا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو، میری موٹیویشن کے لیے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملوں گی آپ کو ایک پیاری سی خوبصورت سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔